بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج میرا کالج میں پہلا دن تھا اور میرا سال کا کورس تھا، لیکن جب کورس ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکی روزانہ ہی میری طرف بڑے پیار سے دیکھتی تھی۔ جب وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی تو مجھے عجیب سی خوشی ہوتی، لیکن میں محسوس کرتا کہ اس کی آنکھوں میں ایک کشش ہے، ایسی کشش جو اس سے پہلے میں نے کسی بھی لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ اور ایک بات میں نے نوٹ کی کہ وہ چھٹی ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی چلی جاتی، جس وجہ سے میں بہت ٹینشن میں تھا کہ پتہ نہیں یہ چھٹی سے پہلے کیوں چلی جاتی ہے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ایک دن جب چھٹی سے پہلے ہی وہ کالج سے نکل گئی تو میں نے بھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر پرنسپل سے چھٹی لی اور اس کے پیچھے ہی کالج سے باہر نکل گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اسے مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ اس نے مجھے اس انداز سے دیکھا کہ میں ڈر سا گیا، یوں لگا جیسے میں کسی انہونی چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کی نیلی آنکھیں پوری طرح روشن تھیں، لیکن جلد ہی اس کی یہ کیفیت بدل گئی۔ وہ مسکرا دی اور پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے نام بتا دیا، لیکن جب میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ آگے کی طرف چل دی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ جتنی دور وہ جاتی رہی ایک سایہ بنتی رہی اور پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ میں اس کی معصوم صورت آنکھوں میں سمائے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کی نیلی آنکھوں میں ایسی کشش کیوں ہے جو دیکھنے والے کو ہوش و حواس سے ہی بےگانہ کرتے۔ ایک دن میں نے اس کی دوست سے پوچھنا چاہا کہ آپ کی دوست جو چھٹی سے پہلے ہی چلی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتی ہے، لیکن اس نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ ایک بات بتاتا چلوں، کالج ہمارے گاؤں سے دور شہر میں تھا، لیکن میں روزانہ ہی پیدل آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں کالج جا رہا تھا کہ وہ مجھے رکشے میں بیٹھی نظر آئی جو ساتھ والے گاؤں سے شہر کو جاتا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ اس گاؤں کا نام میں جانتا تھا۔ ہمارے کالج سے کچھ فاصلے پر ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس سے گزر کر ہمیں کالج جانا پڑتا تھا۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو وہ بھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا تو وہ مسکراتی۔ میں نے پوچھا اس دن آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے آپ کی دوست سے بھی پوچھا تھا لیکن اس نے بھی نہیں بتایا۔ اب آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی میرا نام شمائل ہے اور میں آپ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے کا انداز عجیب سا تھا۔ میں حیران سا رہ گیا، لیکن میرا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے۔ تب میں نے پوچھا آپ چھٹی سے پہلے کیوں جاتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگی، جیسے وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا چاہتی ہو۔ لیکن جب میں نے مجبور کیا تو بولی میرا گاؤں کالج سے دور ہے، اسی لیے جلدی چلی جاتی ہوں کیونکہ بعد میں مجھے کوئی سواری نہیں ملتی گاؤں جانے کے لیے۔ اور ہاں، آئندہ میری دوست سے کچھ مت پوچھنا میرے بارے میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں پوچھوں گا۔ اس طرح ہم باتیں کرتے کرتے کالج پہنچ گئے۔ پھر جب چھٹی ہوئی تو ہم دونوں ایک ساتھ چل دیے اور باتیں کرتے ہوئے اسٹیشن کی طرف آ گئے۔ میں نے اسے ایک لیٹر دیا جس میں کچھ اشعار اور اپنا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ لیٹر جو اس نے پکڑ لیا اور وہ اسٹاپ پر آ گئی جہاں سے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنے گاؤں جاتی تھی اور میں پیدل ہی چلا جاتا تھا۔ اس کے گاؤں جانے کے لیے اسے ہمارے گاؤں سے گزرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ مجھے روزانہ ہی رکشے میں بیٹھی ہوئی نظر آتی اور مجھے جہاں دیکھتی وہ رکشے سے نیچے اتر جاتی، مجھ سے باتیں کرتی اور ہم یوں چلتے چلتے کالج تک آ جاتے۔ اس کی چال ڈھال اور لباس سے لگتا تھا وہ کسی کھاتے پیتے خاندان سے ہے۔ وہ ایک باوقار شخصیت کی مالک تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ جو لڑکا دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، مگر وہ کسی کو بھی گھاس نہ ڈالتی،
صرف مجھ میں ہی دلچسپی لیتی تھی۔ مجھے تو خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف میرے ساتھ ہی چلنا پسند کرتی ہے، لیکن اس نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب بھی میں نے پوچھنے کی کوشش کی، اس نے ٹال دیا اور میری باتوں کا رخ موڑ دیا۔ یوں سمجھ لیں، جب میں اس کے بارے میں بات کرتا تو وہ باتوں کا رخ محبت کی طرف لے آتی اور ہم دونوں محبت کی باتوں میں سب کچھ بھول جاتے۔ اس کالج میں میرے 3 دوست تھے، ان کے نام رمضان، طاہر اور فرحان تھے۔ 2 دن بعد شمائل نے مجھ سے کہا کہ میں کزن کی شادی میں جا رہی ہوں اور وہاں مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں بھجسا کیا اور کہا، میں تمہیں 1 دن کے لیے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، 2 دن کی نہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گی کہ جلدی واپس آ جاؤں، لیکن جانا تو ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلی جانا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ یوں وہ شادی میں چلی گئی اور میرا کالج میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب 2 دن بعد بھی وہ نہ آئی تو میں نے سوچا اس کے پیچھے جاؤں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ شادی میں کہاں گئی ہے۔ میں نے وہاں جانے کی پوری طرح ٹھان لی۔ گھر والوں نے مجھے کسی ضروری کام پر بھیج دیا، لہٰذا میں ادھر نہ جا سکا۔ اصل میں مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ کون تھی، کیا تھی، لیکن اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں جان پایا تھا۔ 3 دن بعد جب شمائل واپس آئی تو اس نے یہ شیر دیکھا۔ اس کی پیاری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے سوری بولا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ 1 ہفتے بعد ہماری الوداعی پارٹی تھی، کیونکہ ہمارا 1 سال کا کورس مکمل ہونے والا تھا۔ آخری پارٹی کا دن بھی آ گیا، لیکن ہم سب اسٹوڈنٹس نے یونیفارم ہی پہنا ہوا تھا۔ پارٹی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، اسٹیج بھی سجا دیا گیا۔ سب لڑکیوں میں شمائل بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھتا ہی رہوں۔ میرے دوست میرے پاس آئے اور کہا، ساحل، 1 کیمرہ رینٹ پر لے آؤ، تصویریں بنائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں یار، یہ تو تم لوگوں نے میرے دل کی بات کر دی ہے۔ ہم تینوں دوست بازار گئے اور رینٹ پر کیمرہ لے آئے تھے۔ اس دوران شمائل کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی اور مسکراتی جاتی تھی۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو بہت ہی خطرناک تھیں، جن میں ایک سحر تھا جو کسی بھی لڑکی کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ میرے دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن میں جلد ہی سنبھل گیا۔ میں اس سے نظریں چرانے لگا۔ اس دوران اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا، ساحل، مجھے بھی کیمرہ لا دو، میں نے بھی تصویریں بنانی ہیں۔ دراصل اس لڑکی کا نام مومنہ تھا اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، بہت چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا کبھی بھی، کیونکہ میں شمائل سے محبت کرتا تھا۔ جب مومنہ میرے پاس آئی تو شمائل نے دیکھ لیا اور غصے سے گھورتی ہوئی کلاس روم میں چلی گئی۔ میں اس کے پاس تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن مجھے مومنہ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی کہ شمائل مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اتنے میں اس کی دوست نے آ کر بتایا کہ شمائل بہت غصے میں ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں، اس کے غصے کو جانتی ہوں اچھی طرح۔ اگر اس کو غصہ آ جائے تو پھر وہ انسان کا وہ حال کرتی ہے کہ دیکھنے والا توبہ کر لیتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گیا اور میں نے اس کی دوست سے پوچھ ہی لیا کہ تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا جانتی ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ بات ٹال گئی اور میں پھر اپنے دل میں ایک حسرت ہی لے کر رہ گیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں میں کشش، اس میں چھپا ہوا سحر مجھے کیوں پریشان رکھتا ہے۔ میں اس کے پیار میں پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کی ناراضگی مجھے بہت بے چین کر رہی تھی، مگر اتنے میں پارٹی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے میں نے اسٹیج پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر پارٹی کا آغاز شروع ہو گیا۔ پھر رمضان نے نعت شریف پڑھی اور پھر کچھ ہنسی مذاق چلتا رہا، لیکن شمائل کمرے سے باہر نہیں آئے۔ کافی دیر بعد شمائل کمرے سے باہر آئی تو اسٹیج پر آتے ہی یہ گانا سنا دیا، جس کو سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کب تک یاد کروں میں اس کو، کب تک اشک بہاؤں، یارو رب سے دعا کرو میں اس کو بھول جاؤں۔ یہ گانا سن کر میں بہت رویا اور کالج سے باہر پارک میں چلا گیا۔ مجھے روتے ہوئے ایک کلاس فیلو نے دیکھ لیا، میرے پاس آیا اور مجھے تسلیاں دینے لگا۔ بولا، یار، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، بس ذرا غصے میں ہے، تم ہمت سے کام لو اور میرے ساتھ چلو۔ آخر میرے معافی مانگنے پر شمائل نے مجھے معاف کر دیا، بلکہ مجھے ایک گفٹ بھی دیا۔ وہ گفٹ میں نے گھر آ کر کھولا تو بہت خوش ہوا۔ خوبصورتی سے پیک کیے گئے اس گفٹ میں محبت کا اظہار تھا۔ خیر، کسی طرح کر کے یہ جذباتی دن ختم ہوا
اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ راستے میں اسی اسٹیشن پر میں نے اور شمائل نے خوب باتیں کیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ پھر ہم اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ میں رات کو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو مجھے وہم سا ہوا، لیکن جب دوبارہ آواز سنائی تھی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا۔ باہر دیکھتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ باہر کھڑی تھی، اس نے اپنے آپ کو سیاہ کپڑوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک طرف گاؤں سے باہر چل دی۔ میں بھی دروازہ کھول کر باہر کی طرف چل دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ موسم بہت ہی اچھا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر وہی سحر زدہ مسکراہٹ تھی۔ تم اتنی رات کے کیسے آ گئیں؟ میں نے دل کی بات کہہ دی جو اسے دیکھ کر میرے دل میں آئی تھی۔ میری اس بات پر وہ بولی، ساحل، پیار کرنے والوں کے آگے دن رات کا تصور نہیں ہوتا، ان کے سامنے محبوب کا ہی چہرہ ہوتا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنی رات ڈھلی ہے اور کتنی باقی ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی ڈر ہے تو واپس چلے جاؤ۔ گویا اس نے میرے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس یہی سوچ رہا تھا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اکیلے آنا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ میری اس بات پر وہ ہنسی اور بولی، میرا جواب پھر وہی ہوگا کہ پیار کرنے والوں کے سامنے محبوب کے چہرے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ساحل، اس سے بچ جاؤ ورنہ جان سے بھی جاؤ گے۔ یہ ایسا خیال تھا کہ میرے قدم خود بخود واپس مڑ گئے اور میں بھاگ نکلا۔ اس کو بہت عجیب سا لگا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ جب دوسرے دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، تم نے رات کیسی حرکت کی تھی؟ میں نے کہا، میرا بھائی آ گیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ چپ ہو گئی اور ساتھ ہی مسکرا دی۔ میں نے کہا، تم کو رات کو میرے پاس آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ میری بات سن کر وہ مجھے بولی، ڈرنے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے اور نہ ہی میں خود ڈرپوک ہوں۔ میں جب بھی جہاں بھی چاہوں جا سکتی ہوں، مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اگر تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے تو مجھے ابھی بتا دو، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ ہی بزدل ہوں، نہ ہی ڈرپوک۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی، ٹھیک ہے، محبت میں تمہارا امتحان لینا چاہتی ہوں، دیکھتی ہوں تم میرے پیار میں کتنے مخلص ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا، حالانکہ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کون سے امتحان کی بات کر دے گی۔ بتاؤ کون سا امتحان لینا ہے؟ مجھ سے میری بات سن کر وہ بولی، بتاؤں گی، ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ ہم دونوں پھر جدا ہو گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ہم ہر ہفتے کالج جاتے، ایک دوسرے کو دیکھتے، باتیں کرتے اور دل کی پیاس بجھاتے تھے۔ کالج سے واپسی پر ہم کسی ڈرنک کارنر میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرتے، ساتھ ہی ساتھ ڈرنک بھی پیتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ہم ایک شاپ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی نے ہمیں دیکھ لیا اور میں نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرا اب کیا حال کریں گے، شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بھائی آ گیا ہے۔ میں نے شمائل کو آگاہ کیا تو اس نے ایک نظر میرے بھائی کی طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ بھائی نے وہاں سے آ کر مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا یہ کون تھی؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، میری دوست ہے۔ یہ سنتے ہی بھائی نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ مجھے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھائی نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے؟ میں نے اس کو نام پتہ غلط بتا دیا اور کہا، اس کے سامنے مجھے کچھ بھی مت کہنا، گھر جا کے چاہے جان سے مار دینا۔ بھائی نے شمائل سے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے گھر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بھائی مجھے بھی گھر لے آیا اور آتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ اس دن بھائی نے مجھے بہت مارا، میرے منہ سے خون نکلنے لگا، بازو پر بھی چوٹیں آئیں، میرا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ بھائی نے موبائل بھی چھین لیا اور مجھ سے کہا، آئندہ اس کا نام بھی لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا اور میری شمائل سے 2 دن سے بات نہیں ہو سکی۔ یہ 2 دن میں نے رو رو کر گزارے۔ پھر میں نے امی جان سے کہا، امی پلیز بھائی سے موبائل لے دیں۔ بھائی کی بہت منتیں کیں، پھر بہت مشکل سے امی نے مجھے موبائل لے دیا اور ساتھ وارننگ دیتے ہوئے مجھ سے کہا، اب اس لڑکی سے باتیں مت کرتے رہنا ورنہ تمہارا بھائی تم سے موبائل دوبارہ چھین لے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ میں بھلا اس کے بنا کیسے رہ سکتا تھا؟
میں نے جھوٹ بول کر موبائل لے لیا اور موقع پا کر میں نے اس کو کال کر دی۔ 2 دن بعد جب ہماری بات ہوئی تو شمائل میرا حال پوچھنے لگی، ساحل تم کیسے ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولی مجھے تمہاری ہی فکر ہے، تم سے ملنا چاہتی ہوں، بولو کہاں ملو گے؟ میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم کالج میں ملتے ہیں۔ وہ بولی اوکے۔ اگلے دن وہ کالج آئی تو میں اسے لے کر ایک آئس کریم بار میں چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک سرد آہ بھری اور مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی۔ ساحل میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، اگر چاہو تو مجھے سزا دے سکتے ہو۔ جبکہ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بڑی مشکل سے اس کا موڈ ٹھیک ہوا اور ہم پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگے۔ یوں ہم دونوں جدا ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یوں دن گزرتے گئے۔ ایک رات اس کی کال آئی تو وہ مجھے کچھ پریشان لگی۔ میں نے پوچھا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن میرے بے حد اصرار پر اس نے بتایا کہ بس میں تم سے ابھی ملنا چاہتی ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے ٹائم دیکھا تو کام کر رہ گیا۔ یہ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے انکار کرنا چاہا تو اس نے کہا جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرے دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیا کہ ساحل آج تمہاری خیر نہیں ہے، آج تم اس کے ہاتھ زندہ نہیں بچ سکتے۔ یہ تمہارا دل کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں انسانی نہیں ہیں، ان آنکھوں میں موت کا سحر ہے۔ لیکن پھر سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے بہت ضروری بات کرنی ہو، کیونکہ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بہت پریشان ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور رات کے اندھیرے میں اس کے گاؤں کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چھری رکھ لی تھی۔ ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، لہلہاتی ہوئی فصلیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے آدم خور بھوت ہوں۔ میں بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں ایک خوف پرورش پا رہا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں اس کے گاؤں کی طرف جا پہنچا۔ اس طرف آ جاؤ، مجھے ایک طرف سے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی فصل تھی، گنے کی فصل۔ وہ اس کے ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کی طرف چل دیا۔ مجھے یقین تھا تم مجھے ملنے ضرور آؤ گے، تم میرے امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ میں نے کہا شکر ہے، میں تمہارے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں۔ میری اس بات پر وہ مسکرا دی۔ میں نے کہا ہاں مجھے بتاؤ، تم نے مجھے اس وقت یہاں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی بس ویسے ہی، دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو۔ اور ہاں سنو، گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے علاوہ کسی اور کی بنوں۔ میں نے کہا اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ وہ بولی میری خالہ اور پھپھو اپنے بیٹوں کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی ہیں، لیکن ابو کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں کریں تو کیسے کریں اور انکار کریں تو کیسے کریں۔ لیکن میں نے گھر والوں کو صاف بتا دیا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابو نے انہیں بعد میں آنے کا کہہ دیا۔ اس نے مجھے کہا اپنے امی ابو کو ہمارے گھر بھیجو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں ضرور، میں ان سے بات کروں گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے ایک دن ڈرتے ہوئے امی سے بات کی، لیکن امی نے صاف انکار کر دیا اور کہا بیٹا وہ لوگ ہماری برادری کے نہیں ہیں، تمہاری شادی اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر میں شادی کروں گا تو شمائل سے ہی کروں گا، ورنہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں ہر وقت گمسم اور اداس رہنے لگا، سوچتا کہ کاش ہمارے گھر والے مان جائیں، لیکن کوئی بھی اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے ملنے کا کہا تو میں کالج چلا گیا۔ وہ بھی آ گئی تھی۔ اس دن ہم پھر آئس کریم بار میں گئے۔ آج ہم نے خوب باتیں کی تھیں۔ میں نے پیار بھرے لہجے میں اصرار کیا آخر شمائل مجھے بتا دو تم کہاں سے آتی ہو؟ کہنے لگی تم میرے ہر امتحان میں پاس ہو گئے ہو، لہٰذا میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آتی ہوں۔ میں انسان نہیں، ایک پری ہوں، پرستان سے آتی ہوں۔ مجھے یہاں قید کر لیا تھا اور جب میں آزاد ہوئی تو اپنی تمام طاقتیں کھو چکی تھی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ 40 دن تک کسی ایسے انسان کا خون پیو جو تم سے زمانے سے بھر کر پیار کرے۔ سو میں نے اس کام کے لیے تمہیں چن لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ تم مجھے زمانے سے بھر کر چاہتے ہو۔ میں نے بھی تمہیں پوری طرح محبت کے جال میں پھنسا لیا، لیکن پھر بھی تمہارے بے پناہ پیار کو دیکھ کر میں کٹ جاتی کہ تمہارا خون نہیں پیوں گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔
لیکن میرے ساتھی نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ انسانی دنیا ہے اور انسانی دنیا میں ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا اور وہاں ہی اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کی بات سچ تھی، مجھے ایسے ہی کرنا پڑا، مگر میں چاہتی تھی کہ تمہیں اس کام کا پتہ نہیں چلے، لہٰذا میں تمہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ جب تم بے ہوش ہو جاتے تھے تو میں تمہیں خود ہی تمہارے گاؤں کی ایک محفوظ جگہ پر رکھ کر آتی تھی۔ یہ کام میں ہر روز کرتی ہوں اور اب کچھ ہی دنوں میں اپنی منزل پالوں گی، نہ صرف اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی بلکہ ان طاقتوں کی مالک بن جاؤں گی جو میرے پاس ہوتی تھیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں اس کا منہ دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ بہت ہی اچھا لگتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے رہے۔ میں نے کہا، شمائل دیکھو، میرے جسم میں پرورش پاتا ہوا خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لو، لیکن خدا کے لیے مجھ سے جدا نہ ہو جانا، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا اور کہا، لو پی لو میرا خون اور اپنی منزل پالو، تمہیں تمہاری منزل دوں گا، وہ تمام طاقتیں تمہیں دوں گا جو تم چاہتی ہو، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں اس سے ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس کی محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بولی، ساحل، محبت تو میں بھی تم سے کرنے لگی ہوں، بلکہ بہت زیادہ کرنے لگی ہوں۔ تم سے رابطہ کرنا میری محبت میں شامل نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے بھی تم سے محبت ہونے لگی اور ہوتی ہی چلی گئی، لیکن بے بس ہوں، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے… خیر چھوڑو، بس مجھے اپنا خون پلاؤ، میری پیاس بجھا دو، مجھے نئی طاقت دے دو۔ اس کی اس بات پر میں ہنس دیا، اپنا آپ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، جہاں سے جی چاہے اپنے دانت رکھ کر میرا خون پی لو۔ اتنا کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دانت میری گردن میں لگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کی سسکاریوں کی گونج بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا خون پینے پر وہ خوش نہیں ہے، مجھ پر وہی بے خودی طاری ہو رہی تھی جو میں ہر روز محسوس کرتا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے، یہی کچھ وہی آج بھی کر رہی تھی، لیکن آج فرق یہ تھا کہ میں ہوش میں تھا۔ آج اس نے مجھے ہوش میں رکھ کر میرا خون پینے میں غلطی کی تھی۔ میں اس کو محسوس کر چکا تھا، میں اس کا عادی ہو چکا تھا، میں اس کے لمس کے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے میں نے اسے پیچھے ہٹایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جگہ پر لے گیا۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے بھی اس کے ساتھ وہی کر دیا جو وہ ہر رات میرے ساتھ کرتی تھی۔ اس کے خون کا ایک قطرہ چکھتے ہی مجھ میں عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتی گئی، جیسے وہ بالکل ہی بے بس ہو اور کچھ نہ کر سکتی ہو۔ وہ رونے اور چلانے لگی، غصے نے اس کا برا حال کر دیا۔ ساحل، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تم پر بھروسہ کرتی تھی، تم نے میرا خون پی کر مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ خدا کے لیے اب مجھے آزاد کر دو، جب تک تم نہیں کہو گے میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، مگر مجھے اس کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ مگر شاید اب میں اس کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نے تمہاری ہر بات مانی، صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اب میری ضد بن چکی ہو تم، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہیں رہو گی میری قید میں۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی، مگر میں کیا کر سکتا تھا، میری مجبوری تھی، میں اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بات کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک میں نے شادی نہیں کی، اپنے دوست کو ایک معقول رقم ادا کرتا ہوں، میری نوکری بھی لگ گئی ہے، میں اسی پری کے ساتھ رہتا ہوں، اب اسے بھی مجبوراً میرے ساتھ خوش رہنا پڑ رہا ہے، لیکن بس زندگی میں ایک کمی ہے کہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ گھر والے مجھے کہہ کر تھک گئے ہیں کہ شادی کر لو، مگر میرا تو شمائل کے علاوہ کسی کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ انسان بن جائے اور میری طرح کی نارمل زندگی گزارے۔ میں چاہتا ہوں مجھے اسے قید نہ کرنا پڑے، میں بھی اسے باقی لوگوں کی طرح گھمانے پھرانے لے کر جاؤں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے مجبوراً اسے اسی کمرے میں رکھنا ہے جہاں میں نے اس کا خون پیا تھا۔ اگر میں اس کو باہر لے کر جاؤں گا تو مجھے یا تو اس کا خون دوبارہ پینا پڑے گا یا پھر وہ میری قید سے آزاد ہو جائے گی، اور ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہتا، چاہے مجھے اسے ایک کمرے میں بند کر کے ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔
ویئرس، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کے خیال میں کیا ساحل نے پریزاد کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا؟ کیا اسے قید کرنا چاہیے تھا یا پھر آزاد کر دینا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے کہانی ہب کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔